گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ختم کی. انہیں ادوار کے اندر مختلف لوگوں نے اپنے من گھڑت طریقے ایجاد کیے. مقصد رہا کہ ایسا اللہ کو راضی کر سکے، اللہ کا قرب حاصل کر سکے. تو طریقے کے جو ایک طریقہ یہ رہا کہ عزیر اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی ہونے کے نال انہوں نے عقیدہ بنایا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، محمد چاہتے عیسائی نے اللہ کی محبت کا انداز نہیں اپنایا اور آخر لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. انہیں پھر پوچھا گیا یہودی کے لوگ کہ تسا عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں بنایا؟ عیسائیوں تسا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں بنایا؟ انہوں نے کو جواب دیا ایسا کو اللہ سے بے قریب کر دیتے ہیں. مشرکین مکہ نے فرشتے کو اللہ کا دھیری قرار دیا. انہیں کہیں پوچھا کہ اللہ کا دھیری کیویں؟ تو آخر لگے کہ جیویں ہر بندہ اپنی دھی کو لکیں دے اللہ سے بھی اپنے فرشتے کو لکئی ہو جائے. یہ تو معلوم تھی دے کہ اللہ کا دھیری ہے. بھئی تو آپ کو وجہ کیا بڑی ہے فرشتے کو اللہ کا دھیری بڑھاون دی؟ تاکہ کیونکہ فرشتے دی ہر وقت اللہ کے لیے آمد و رفت رہ دیے اے سارا پیغام سارا میسج ساری محبت اللہ تک پہنچے سے اللہ سے جیسا قریب تھی. مشرکین مکہ بیت اللہ شریف کا ننگے طواف کرنے پوچھا کہ بھی ننگے طواف کیوں کرے دو کپڑے پاتے نہ طواف کیتا کرو. وہ آدھے ایسا ننگے طواف کی وجہ کی نو کرے دو کہ ایسا کو حیا دی اللہ کی نو کہ ایسا انہیں کپڑے دار گناہ کروں اور انہیں کپڑے دار میں اللہ کے گھر طواف کروں. یعنی انہیں لوگیں من کھڑت اپنی منچاہی طریقے نال اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ہی پس منظر دے اندر مشرکین کو یہود اور نصارہ کو ایک چیز نصیح کہ اے میرے پیارے نبی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تسا انہیں یہودے کو بھی دسا دیو جڑے اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے وقت دے نبی کو اللہ دا پتر قرار دیتے. عیسائی کو بھی دسا دیو انہیں اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے وقت نبی عیسیٰ کو اللہ دا پتر قرار دیتے. مشرکین کو بھی دسا دیو انہیں اللہ دی محبت حاصل کرنے واسطے فرشتے کو میرا دھیری قرار دیتے. انہیں کو دسو قل ان کنتم تحبون اللہ. محبوب انہیں کو فرما دیو اگر تسا اللہ دا قرب چاہو اللہ دی محبت چاہو تو آپ کو اپنے من گھڑت طریقے اپناون دی ضرورت نہیں. ہکو طریقہ ہے اور وہ ایک طریقہ ہے فتبعونی. تسا میں محمد دی اتباع کرو بل تو کو محبت کرنے دی ضرورت نہیں سے اللہ تعالی نے خود محبت کرے. فتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو تسا میں محمد دی اتباع کرو اللہ تعالی محبت کرے سے. اللہ یا اللہ نے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ بس میرے ولادت میری وفات دے جہاڑے میرے میلاد دے جہاڑے پروگرام رکھو کامیاب ہو، میرا میلاد مناؤ کامیاب ہو، میرے نعرے مارو کامیاب ہو. کامیابی اور اللہ نے اپنی محبت کی شرط رکھی ہے فتبعونی، میرے محمد کی اتباع کرو.
اصل چیز اتباع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اپنی منمانی اپنی مرضی نہیں. جڑا بھی عمل کیوں نہ ہوئے جب تک ہوں ہوتے اتباع نبی دی مہر نہ ہو سے وہ عمل قابل قبول نہیں. اصل تو سکے نہیں 100 دا نوٹ ہے 50 دا نوٹ ہے ہر چیز پوری ہے لیکن انہوں نے اسٹیٹ بینک دی مہر نہیں لگی میں نما نکور کٹکدا نوٹ کیوں نہ ہو سے اس بازار دے اندر نہ چل سکے. نبوی شریعت جڑا چنگا عمل کیوں نہیں جب تک اندر اتنے اتباع محمد دی مہر نہ ہو سے وہ عمل چنگا نہ ہو. مثلا نماز جمعہ دے وچ اساں سارے حاضر کیوں امام صاحب نے مؤذن نے اذان آکی عصر کو اس کو مؤذن اذان آکھتے مغرب کو اس کو مؤذن اذان آکھتے عشاء کو اس کو مؤذن اذان آکھتے لیکن ہی دوران اعلان تھی کہ فلاں دا جنازہ ہے اور جنازے کے نو پہلے ایک آدمی انج تھی تے اذان آکھنا شروع کر دی. کئی بندے روکے کہ یار جنازہ ہے نماز نہیں تو اذان کیوں دینا پئی. وہ کو جواب دے دے کہ میں اذان دینا پیا اذان وچ اللہ دا نام ہے اللہ دی معبود دا نام ہے تے کیوں کاوڑ لگدی پئی. خدا بیان کوئی جواب نہ ہو سے یہ ہی جواب ہو سے کہ اذان افضل عمل ہے اچھا عمل ہے لیکن قابل ثواب باعث اجر و ثواب ہوئے دے برسے جے میرے اذان سن محمد سید طریقے کے مطابق آپ دی اتباع اور پیروی اچھو سے آپ نے جنازے کے نو پہلے اذان نہیں دیتی ای وجہ کے نو ای موقع تے اذان دیون گناہ ظہر کو پہلے اذان دیوئی ہے ای وجہ کے نو ظہر کو پہلے اذان کر ثواب. آزان کے جنا عمل چنگا کیوں نہیں لیکن اے عمل بھی ہوئے لے باعث اجر و ثواب بن سے جے میرے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق. نفل پڑھن کا ایک آدمی نے چیپٹر اور باب احادیث دے کتابیں پڑھے کہ نفل پڑھنا انسان اللہ دے قریب تھی دے. انہیں بل کیا شروع کر دیتے فجر دی نماز جو پڑھی ہے فجر تو پہلے انہیں مطالعہ کیتے نماز فرض پڑھتے نفل شروع کر دیتے. کئی مفتی صاحب کئی عالم صاحب قاری صاحب اٹھے کہ یار فجر دے فرض بھی پڑھی کرے بلا بھی نفل پڑھا کرے. وہ کو پوچھے کہ ابا کیا پڑھا کرے وہ کہ نفل کا اتنا ثواب ہے میں کہ جب ٹائم رہے گا میں نفل پڑھتا تھا تو وہ مفتی صاحب قاری صاحب دسے سے کہ نبی سے فجر دے فرض دے بعد سورج نکلنے تک ہر قسم کی نماز کی منع ہے. این ٹائم اگر تو نفل پڑھ سے تو گناہ ہے. مؤثر دی نماز پڑھیے نماز کے بعد وہ کہ میں مسافر آئی تھا آیا بنا ٹائم میں کہ فالتو ہے پیا فارغ ہے پیا میں کوئی کم نہیں میں نفل پڑھی نا اور نفل پڑھنا شروع کیتے مفتی صاحب کو دیکھ کے انہیں میں تے کو روکے کہ بیٹا این ٹائم نفل پڑھنا اگوں دا اے جواب آوے کہ میں پڑھدا تا نفل پیا تو ہاں کوئی دے وچ کیا تکلیف تے کیا حرج ہے. تو مفتی سے اکثر کہ سب تو بڑا حرج ہے کہ این ٹائم سن محمد دے نفل پڑھنا طریقہ ہے. تو کیا معلوم تھا کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ کہ تسا اللہ دے قریب ہوا کر چیزو اللہ کی محبت ہوئے حاصل چیزے جے ملے تسا اتباع محمد کرے جے ملے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے سو گویا تیری میری نجات سونے محمد سے دے اتباع اور پیروی کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہے کل امت یدخلون الجنہ میرا ہر امتی جنت وچ داخل تھی سے الا من ابا سوائے امتی تے جن میرا انکار کیتے. او چاہے میرا امتی کیوں نہ ہو سے
لیکن انکار دی وجہ کہ وہ جہنم وچ ویسے جنت وچ نہ ویسے. قیل یا رسول اللہ من یقبا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ انکار کرنے والے کی نشانی کیا ہے، کہ کیڑا بندہ تمہارا انکار کرے سے جڑا جنت وچ نہ ویسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس شخص نے میں محمد کی اطاعت کی تھی وہ جنت وچ داخل تھی سے. ومن عصانی فقد ابا، جنے میں محمد کی نافرمانی کی تھی انہیں میں محمد کا انکار کیتا، جنے میرا انکار کیتا وہ جنت سے داخل ہو. گویا اصل چیز اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک بندہ ہے، انہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہمسایہ ہے، میرے نال ہمیشہ برا چاہ دے، میرے کو ہمیشہ تکلیف دے دے، میرے کو ہمیشہ تنگ کرے دے، اور این موقع تے میرے واسطے کیا حکم ہے؟ تساں فرمائے دو صلہ رحمی کرو، رشتہ دار نال جوڑو، ہمسائے نال اچھا سلوک کرو. وہ بندے دی روٹین ہے میرے کو تنگ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی ادلے بدلے دا نام نہیں، میں محمد دا حکم ہے سل من قطعک، جڑا توڑے انہاں نال جوڑو، معفو عمن ظلمک، جڑا بندہ تواڈے اوتے ظلم کرے وہ کو معاف کر دیو، واحسن الی من اساء الیک، جڑا تواڈے نال برائی کرے تساں انہاں نال اچھائی کرو. اصل اپنی من چاہی زندگی نہیں، اصل چیز اگر انسان اللہ دا قرب چاہے تو اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے. اتباع محمد دے بغیر اسا کو کوئی بندہ آن تے سوال کرے دے مولانا صاحب تسا جنازے تو بعد دعا نہیں منگ دے، میں کہ بالکل اسا نہیں سے منگ دے اجتماعی دعا دفن کرن کے نو پہلے اسا نہیں سے منگ دے. تسا دعا دے منکر ہو بیٹا، میں دعا دا منکر نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے نو بعد دفن کرن کے نو پہلے دعا نہیں کی تھی، اجتماعی دعا نہیں منگی. یہ وجہ کہ نو میں بھی نہیں منگدا، تیرا میرا جھیڑا کوئی نہیں. اگر تمہیں کو حدیث پاک دکھا دے میں اتباع نبوی دی شکل لکھا دے میں کہ سونے نبی سے فلاں جگہ دے اتے جنازہ پڑھے، دفن کرن کے نو پہلے جنازے تو بعد صفا تروڑ دے، ہاتھ اٹھاتے اجتماعی دعا کی دیے. میرا کوئی جھیڑا نہیں، میں دعا شروع کر دے سا. کیا بندہ ہے سی تسا آزان تو پہلے صلاۃ نیوے پڑھ دے، درود نیوے پڑھ دے، تسا درود دے منکر ہو. بیٹا میں درود دا منکر نہیں، تیرا میرا کوئی جھیڑا اور جھگڑا نہیں، نہ غصے دی گال ہے. تو میں کو ایک نماز دا وقت دکھا جرا نبی سے آئے ہو میں بلال اٹھی آزان آر، بلال نے آزان آکھی ہوئے، ابو محذورہ آزان آر، حضرت ابو محذورہ آزان آکھی ہوئے، پہلے صلاۃ پڑھی ہوئے. ساکو حدیث سے لکھا میں آزان تو پہلے صلاۃ پڑھن شروع کر دے سا. کیا بندہ ہے تسا کل خانی نوے کرے دے، کیوں تسا خیرات دے منکر ہو. بیٹا میں خیرات دا منکر نہیں، صدقے دی عظمت دا قائل، خیرات دی عظمت دا قائل، لیکن تو کل خانی کرن دے وچ جے ویلے او میت تھا او زندہ ہے، اونی جائیداد ہے، گاؤں تے مہیوں دے گھر کھڑی ہے، او دا مالک ہا. جے ویلے او دنیا تو چلیا گئے ہن او گاؤں میں دے اندر اودے چھوٹے بچے نابالغ تے بچیاں دا حق ہے. اج چاچے مامے سارے وارث بنتے، انہیں چھوٹے معصوم بچے دی جائیداد کو کھوتے، لوگیں کو کل خانی اچ کھوا چھوڑے. میں ایدہ منکر ہاں کیونکہ یہ یتیمیں دی منڈی ہے. رب دا قرآن اکھے دے یتیمیں دی منڈی کھاون تے کھواون ایمیں ہے جی میں اپنے پیٹ جہنم دی بھا مرن ہے. پیا بندہ ہے وہ آکے سے تسا ختم نیوے پڑھ دے. میں کہ بیٹا تو نے کو ایک موقع چا دکھا نبی صحیح دے دورے کوئی کل خانی تھی ہوئے یا آپ دے سامنے کو کھانا آدھا گیا ہوئے، آپ نے اتے بہتے کچھ پڑھیا ہوئے، جیڑا آیات تسا پڑھ دو، حدیث میں کو تو چا لکھا، اللہ دے قرآن دا حکم میں کو تو چا لکھا، میں پڑھن پہ ویسا. ورنہ عقل بھی ان چیز کو منے دے کہ ختم ہوئے ہونے جائے ویلے پوری کتاب پڑھ گی لو. نماز تراوی دے اندر قاری صاحب قرآن مجید دا ابتدا کرنے پہلی تراوی کے نو اختتام کرنے 21
सूरत चुक वञे, एक सिपारा चुक वञे, एक आयत चुक वञे। ओ हमदे मुफ्ती साहब असा के नु फलां जहाड़े दे अंदर एक आयत चुक गई है। मुफ्ती साहब फरमेसन तारे खत्म दी सुन्नत पूरी न थी से, क्योंकि पूरे 30 सिपारे दे विचों एक आयत रह गई है। तुसा ही करो वो रुकू दोबारा च पढ़ो ताकि तारे मुक्तदी भी वो सुन गिन, तुसा भी सुन गिनो, पढ़ गिनो, ताकि पूरा कुरान दा खत्म थी वे। अगर 4-5 आयतें ने खत्म को अल्लाह ने खत्म करार दिते, मेरे मोहम्मद नबी ने खत्म करार दिते, दिखा तू मेरे को मैं वो खत्म देवन शुरू कर देसा। मैं खत्म दा मुनकर नहीं, अजान दा मुनकर नहीं, दुरूद दा मुनकर नहीं, नफिल दा मुनकर नहीं, सिर्फ एक चीज आदा ये सारा चीज़ा इबादत होने वाले बन समझा मेरे सोने मोहम्मद के तरीके का साकू हुक्म है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अगर तुसा अल्लाह नाल मोहब्बत करना चाहो बल मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। इत्तिबा के बगैर गुजारा नहीं। बल दूसरी चीज ऐसा अकीदा और ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जेड़ा भी अमल कीते, आपने जेड़ा कुछ भी फरमाया वो अल्लाह के हुक्म के नाल ही फरमाया। वो अल्लाह के दसाए हुए तरीके के मुताबिक अपनी उम्मत को दसाए। गोया ई वजह के अल्लाह ने कुरान में फरमाया मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। जै बंदे ने मेरे मोहम्मद की इत्तिबा की थी, इताअत की थी, उन्हें अल्लाह की इताअत की थी, उन्हें अल्लाह की इताअत की थी। क्योंकि आपकी जुबान मुबारक को लिखते हुए जुमले और आपने आज़ाद को लिखते हुए अरकान कि अल्लाह का हुक्म और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और सुन्नत और सदा अकीदा और ईमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल अंबिया व अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। ज़हन ना दे, अकल ना दे कि एक बंदा मर गया, कब्र दफनीज गए, खत्म थी, कीड़े मकोड़े खा गए, जिस्म खत्म थी गए। लेकिन तेरे मेरे हथे दे विच अगर कई चीज को पकड़े सन, पकड़ने च गलती कर सकते, तेरा मेरा अखी कोई चीज देख सन, देखने च गलती कर सकते, तेरे मेरा दिमाग गलत सोच सकते, लेकिन मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान तो लिखता हुआ जुमला कहीं गलत नहीं की सकता। आपने फरमाया अल अंबिया व अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। अल्लाह का हर नबी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है, नमाज भी अदा करेंगे। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नब्बर अल्लाह बरकतहू मदीना मुनव्वरा नबी से रोजा मुबारक के सामने बैठ के दर्स हदीस लेते बैठे। ये आयत ए हदीस मुबारक सामने आ गई कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी से इरशाद फरमाया अल्लाह का हर नबी अपनी कब्र में जिंदा होंगे, नमाज भी अदा करेंगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मरत बिक़ब्र मूसा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मैं मेराज की रात जब गुजरा मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र दे रात लैलतन उसरी अभी यही रात में को मेराज कराया गया। इंदल कसीबिल अहमर रत्ता रेत दा टीला जड़ा उन नाल मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है व काइमन युसल्ली फी कब्रिही। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के नीचे वो अपनी कब्र में खड़ के नमाज पढ़ रहा हूं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस आम बंदा हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी पहले बैठे एक बंदे ने सवाल किए हजरत तुसा किवें आदो कि कब्र वाला बंदा जींदा है, दुनिया में एक छोटी जी कोठी होए उहदे विच अंधारा होवे, बिजली ना होवे, आम जींदे बंदे को सही साले बंदे को उहदे विच मिला छोड़ो, दरवाजा बंद कर दो, उहदा हिस्सा हम चीज में दे। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाऊज़ बिल्लाह कब्र छोटी जई है, क्या साह नहीं उठा? हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया बेटा तेरे साथ तू अपनी मां के पेट में कितना अरसा गुजारा है? और मैं अपनी मां के पेट में 9 महीने गुजारा है। फरमाया आमतौर पर उसूल इन्हें है कि 8-9 महीने बच्चा अपने मां के पेट में रहा, वरना पूरे साल के बच्चे भी मां के पेट में बाहर जाते हैं। आमतौर पर उलमाए किराम की जो सुना उसमें तफसीर मशहूर तफसीर
تو اپنی ماں نے پیٹ وچ کتنا عرصہ گزارے 9 مہینے پہلا مہینہ دوسرا مہینہ تیسرا مہینہ جب 4 مہینے مکمل تھی انسان کا جسم پورا بنا ہے ماں کے ہاتھ بڑے پیر بڑے دماغ اکھیں آندرا لگا انڈیا سارا کچھ بنا ہے یعنی 4 مہینے وہ جسم بڑھتا رہے لگے ضرور نہیں ہوگی جب 4 مہینے مکمل تھی بل کے اندر اللہ روح سا جائے جب جسم بھی ہوئے تو روح بھی ہوئے بل جینا جاگتا انسان شمار کرے ہوں جینا جاگتا بچہ ماں دے پیٹ ماں دا پیٹ قبر دے پیٹ جنوں چھوٹا تنگ وہ 5واں مہینہ ماں دے پیٹ گزارش 6واں گزارش 7واں گزارش 8واں گزارش 9واں گزارش حضرت مدنی نے پوچھے بیٹا انہیں 5 مہینے دے اندر وینٹیلیشن تیرا کتھا ہا تیرا ساہ کیوں نہیں مجھا خوراک کتوں کھادی پانی کتوں پیتی ہوا کتوں حاصل کیتی اج تو نبی دے بارے سوال کرے نہیں کیا تو سارا تعلق صرف نبی دی زندگی نال مدنی زندگی نال جوڑن چاہنی نبی دی مدنی زندگی تو بعد قبر والی زندگی تو کروڑن چاہنی کہ بس ہن قبر وچ کچھ نہیں مسلمانوں ہن آزاد ہو اپنی مرضی نال گزارو نہیں اصل جویں محمد دی مدنی زندگی نال تعلق برقرار رہا ایویں سارا ہن قبر دی زندگی نال بھی تعلق برقرار ہے بیٹا تو 5 مہینے نہ تیرا سہ مجھے نہ تے کوئی اشکال تھے اج تیرے گھر بھی تیری گھر والی دے پیٹ اللہ نے بچہ دیتے وہ بچے دے بارے کوئی شک و شبہات نہیں تھے نبی دی ذات دے بارے کیوں شک و شبہات تھے وہ جواب دیون لگا حضرت ماں دے پیٹ تا اللہ کا اصول ہے اللہ سہ نہیں مجھانے گا اللہ پانی دا بھی انتظام کریں دے سہ دا بھی انتظام کریں دے آکسیجن دا بھی انتظام کریں دے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا بیٹا جیڑا اللہ ماں دے پیٹ بچے کو جیدہ رکھ سکتے وہ محمد کو بھی قبر دے پیٹ جیدہ رکھ سکتے سبحان اللہ بنو نے پوچھا سوال کیتے حضرت نبی سے کی عمر مبارک کتنا ہے حضرت فرمایا عقل دی مثال ہے اصل چیز اتباع محمد ہے بغیر عقل دی طرف غور کیتے ہوئے حضرت نبی سے کی عمر کتنا ہے شاید وہ سمجھتا ہے کہ اکثر 1400 سال کیونکہ ہن 1400 سال کی ہے حضرت فرمایا کہ 63 سال میں مطلب کو 1400 سال ہونی چاہیے عمر تو سال قبر پہ زندہ ہے اور میں وفات تے موت برحق ہے کل نفس ذائقۃ الموت یہ موت کے بعد والی زندگی ہے اللہ نے قبر وچ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حیات عطا فرمائیے دنیا والی عمر مبارک 63 سال اودے بعد قبر مبارک والی زندگی ہے حضرت نے ان کو پوچھا بیٹا تیری عمر کتنا ہے وہ آخر لگا 40 سال حضرت فرمایا جڑے 5 مہینے جیندے جاگدے روح مال جسم اپنی ماں دی پیٹ وچ گزارے 40 سال تے 5 مہینے دسانے ہاں وہ 5 مہینے تے اپنی عمر دے پوچھن نال کیوں نہیں بھی دسے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو وہ شخص آدے جڑی ماں دے پیٹ والی بچے دی عمر ہے وہ دنیا والی عمر وچ نہیں گنی دی حضرت مدنی فرمایا ایویں قبر دے پیٹ والی عمر بھی دنیا والی عمر نال نہیں گنی یہ مسجد نبی سے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ربیع الاول تے ربیع الثانی دا مہینہ گزردا پہ یہ اندر ایک پیغام ہے کہ اساں نبی سے محبت واسطے نبی سے دی ذات دے اوپر درود شریف کثرت نال پڑھو جڑا شخص اتھوں درود پڑھ دے فرشتے چاہتے پہنچے دین جڑا محبوب دی ذات انور تے وچ روضہ مبارک تے درود پڑھ دے آپ تو اس کو ایویں عام طور تے ایک سوال بھی ہے ایک بندہ آیا وہ کہ حضرت یہ تو حنفی لوگ جڑے ہو تو اتنی عقل سمجھ بھی کہنے تو سب دنیا دے تلو ہاتھ بدلو یہ دنیا دے تلو والی ہاتھ جڑی جگہ ہے ہاتھ رکھنے والی یہ تو ناپاک جا ہے پلیت جا ہے لیکن وہ کیویں ناپاک تے پلیت ہے اور کیویں ناپاک ہے تے کے تک ہے ناپاک چلو دنیا کی متلو ناپاک جائے ہے کے تک ناپاک جا وہ کسی گونے دا گویا گونے کی تو ذات ہے دنیا تک دنیا کی روحیت ہے گونے تک یہ جا پلیت ہے ناپاک ہے اتحاد نہیں رکھنے چاہیے میں کہ بیٹا جائے ملے تو اتحیات پڑھ دی تشہد تے مانی وہ والے ستلے تے ہاتھ کیوں رکھے نہیں کیونکہ تیرے بقول گونے تک جا تک پلیت ہے کیا اتحیات پڑھنے ملے پلیت جاتے ہاتھ رکھنا جائز ہے تے قیام ملے جائز نہیں بیٹا عقل والے پاسے نہ اگر عقل والے پاسے بھی
بلا بھی تیری ہار ہے عقل دا تقاضا بھی ہوئے معیار ہکو ہونا چاہیے قیام واسطے بھی تشہد واسطے بھی والے میں کو دلیل لیو میں کہ ابو داؤد شریف تو پڑھ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جن بارک میٹھے نبی فرمایا من کنت مولا فعلی مولا جن میں مولا ان علی مولا او علی جن بارک میٹھے محبوب نے فرمایا النظر الی علی عبادت علی دے چہرے دیکھن اللہ دی عبادت شمار تھی او علی جن بارک نبی نے فرمایا اقضاہم علی میری امت دا سب تو بڑا جج علی ہے او علی سنن ابی داؤد شریف کے اندر فرمائے دے ان من سنت الصلاۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ کہ لوگوں نماز دے سنتے دے وچ سنت ہے کہ اپنے سجے ہاتھ کو کھبے ہاتھ تے رکھ کے ناف دے تلے رکھو یہ نبی دی سنت ہے اپنے عقل نال اعتراض نہ کر اگر عقل والے پاسے ہی ہو سے ایک فوجی آ وجے اگوں کا مقابلہ ڈاکو نال تھی وجے ڈاکو نے ڈٹھے کہ سگلے ہتھیار کم میں تھوڑے بلو کیا کرے نا فوجی عادت کے ہینڈز اپ کیو یعنی ہاتھ کھڑے کر دو ہاتھ کھڑے کرن نشانی ہوئی ہے کہ ہن اساری ہاتھ پالی جیب اساں پالے رحم و کرم تے یہ وجہ ہے کہ جے ویلے نمازی نماز دے اندر پہلی مرتبہ اللہ اکبر مقصد ہے اللہ میرے ہاتھ کھڑے میں گناہگار ہاں 24 گھنٹے میرے گناہ کی زندگی گزری ہے اللہ میں ہوں تیرے رحم و کرم تے ہمیں دعا ہن او جڑا ڈاکو دا قبیلہ قافلہ سامنے کھڑے فوجی دے ہن ایک دفعہ کر کے دو ساتھ انہیں ہینڈ اپ تھی گئے وہ تھوڑی دیر بعد بلا ہاتھ کھڑے کریں بلا کر لیا بلا ہاتھ کھڑے کریں بلا کر لیا بلا ہاتھ کھڑے کریں بلا کر لیا فوجی اکثر کرو دماغ خراب ہے تو سارے کو مزاق کرنے پہ اے سارے تو آپ کو ادب تے احترام نہیں سٹیٹ دا فوج دا حکومت دا پولیس دا بلا بلا تو ہاتھ کھڑے کرنے پہ یہ وجہ ہے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون او مومن کامیاب ہیں جڑے نماز وچ خشوع اختیار کریں حضرت ابن عباس کے من پوچھا گیا صحیح خشوع کے خضوع کیا ہے تفسیر ابن عباس تنویر المنباس کے اندر موجود ہے حضرت ابن عباس فرمائے الذين لا يرفعون ايديهم في الصلاه نماز کے اندر خشوع ہے سجے کھبے نہ دیکھو اور بار بار ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ یعنی رفع الیدین بھی نہ کرو بس ایک دفعہ ہاتھ اٹھاؤ انہیں بعد خاموشی نہ ہاتھ رکھ دو جب وہ ڈاکے ہاتھ کھڑے کرتے ہینڈز اپ کرتے ہاتھ تلے کر کے ڈاؤ اور وہ ہاتھ کتنا بدن آج جی بھی کو کتنی بھی کچھ دیکھو سردار کے سامنے استاد کے سامنے کہیں بھی ہاتھ نہ دکھڑاؤ سے کوئی بندہ اپنے سبھی ہاتھ نہ کبھی ہاتھ کو پکڑ کے دوری لیتے ہو یہ آجزی دی نشانی ہے یہ آجزی دی علامت ہے انکساری دی علامت ہے ہی وجہ کہ سیدنا علی المرتضی نے فرمایا ثلاث من اخلاق الانبیاء ترے چیزاں نبوت دے اخلاق کی چون پہلی چیز تاجیل الافطار افطاری جلدی کرنا تاخیر السحور سحری دیر نال کھانا تیسری چیز جڑی ایک نہیں آدم کی روح تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں دے عادات تے اخلاق جو شامل ہیں وہ تیسری چیز ہے وضع الکف علی الکف اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ تے رکھ دے تحت السرہ ناف دے تلے بدو ایک نبی دی نہیں سارے نبیوں دے اخلاق جو شامل ہیں یہ وجہ کہ مسا اللہ اکبر آختے ہاتھ ناف دے تلے بدے یہ وجہ کہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ